الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام معزز علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کی توفیق دی ہے. باری تعالی سے دعا ہے کہ حق سچ کہنے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے اس قرآن مجید کو اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے حبیب، انبیاء کے امام، سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، ان کے سینے پر نازل فرمایا، اور اس قرآن کی حفاظت روز قیامت تک ہم نے کرنی ہے. پھر اس قرآن مجید کی تلاوت سے لے کر ترجمہ تفسیر تک ایک ایک سطر، ایک ایک حرف کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے. اس آیت کا مفہوم و مصداق بیان کروں گا. علماء حضرات تشریف فرمائے ہیں، میں طالب علم ہوں. رب نے فرمایا یہ کلام ہے، اس کو ہم نے پڑھا ہے، پھر اس کو اپنے نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا. اس کلام پاک کی طاقت و قوت اتنا ہے کہ یہ کلام جب میرے اور آپ کے رب ذوالجلال نے اس کو پڑھا، پھر اس کو پڑھنے کے بعد جبرائیل امین کے ذریعہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل فرمایا. اس کلام کے اندر اتنا جلال تھا، اتنا طاقت اور قوت تھی. اس جلال کو میں اور آپ کیا رب نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے یا ہم اس کو کسی اور چیز پر نازل کرتے تو اس کے اندر طاقت اور قوت نہیں تھی اس کو برداشت کرنے کی. رب نے اس جلال والے، اس کمال والے، طاقت اور قوت والے کلام الہی کو جب خود پڑھنے کے بعد جبرائیل امین کے ذریعے اس کلام کو پیارے پیغمبر کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا، پھر اس کے بعد پیارے پیغمبر نے اپنی نورانی زبان سے اس کلام کو پڑھا. اس کلام کو پڑھنے کے بعد پھر پیارے پیغمبر نے میرے اور آپ کے بلکہ پوری امت کے ہدایت یافتہ حضور علیہ السلام کے پیارے شاگرد، حضور علیہ السلام کے پیارے شاگرد جب پڑھ چکے، پھر اس امت تک پہنچانے کے بعد آج قرآن اصلی اور حقیقی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. رب تعالی نے پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام کے سینہ پر نازل کرنے کے بعد رب کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو پڑھایا. اس کلام کی طاقت و قوت، اس کلام کا جلال ختم ہوا. اس کلام کا جلال پھر
जमाल में तब्दील हुआ। फिर उस कलाम के अंदर नरमी पैदा हुई, उसके अंदर मोहब्बत और एहतराम पैदा हुआ। कलाम को पढ़ने के लिए जब रब ने पढ़ा, मेरे और आपकी ताकत नहीं थी उसको पढ़ने के लिए, रब ने अपने प्यारे नबी की जुबान पर जारी फरमाया। फिर उस कलाम का जलाल ख़त्म हुआ और वो कलाम जमाल में तब्दील हुआ। फिर हम सब ने पढ़ा। फिर ये कलाम पाक की ये ताकत और क़ुव्वत हमारे बस की बात नहीं थी कि हम उसको पढ़ सकें। रब्बे ताला ने ये हम सब पर बहुत बड़ा इनाम फरमाया, हम सब पर बहुत बड़ा रहम फरमाया। वरना अगर हमारे ऊपर नाज़िल करते या डायरेक्ट हमारे ऊपर इस कलाम पाक को पहुंचाया जाता, किसी इंसान के बस की बात नहीं थी इस कलाम को पढ़ने के लिए वो आगे आ सके। जब पहाड़ों ने माजरत कर ली, जब पत्थरों ने कहा कि हमारे पास क़ुव्वत नहीं इस कलाम को पढ़ने के लिए, फिर मेरे प्यारे पैगंबर की ज़ुबान पर ये कलाम आया तो कलाम का जलाल ख़त्म हुआ और जमाल में तब्दील हुआ। इस कलाम पाक की बरकत और अल्लाह ने इसको मौजज़ा बना के पेश किया। फरमाया कि क़यामत तक ये कलाम मौजूद रहेगा, इसकी असली सूरत और शक्ल महफूज रहेगी। फिर उसके बाद इसको पढ़ने पढ़ाने वाले भी महफूज रहेंगे। फरमाया कि कलाम पाक की हकीकत और हक्कानियत ये है। एक छोटा सा वाक़या अर्ज करता हूँ कि जब रूस के शहर मास्को के अंदर कम्युनिज्म फैल रहा था, कुफ्फार की ताकत के पंजे गड़ चुके थे, कुरान और कुरान वालों को देखना भी गवारा नहीं करते थे। कुरान मजीद की एक सतर या एक सफ़ा कहीं से मिल जाता, उस मौली साहब को, उस मुसलमान को जिंदा जो दरगोर करते थे उसको गोली से उड़ाते थे, उसको पाबंदे सलासल करते थे। जब वो छोटा सा टुकड़ा भी नहीं बर्दाश्त करते, उस वक्त एक मुसलमान की ज़ुबानी फरमाया कि एक मस्जिद उसको नजर आती है, मस्जिद में जाके उसने आज़ान दी। जब अल्लाह अकबर की, लोगों ने कहा ये किसने अपनी मौत को दावत दी है, लोग इकट्ठे होना शुरू हुए। उस मुसलमान ने कहा मैं पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमान था, रूस के शहर मास्को में भी मुसलमान हूँ, यहाँ भी कुरान पढ़ूंगा, यहाँ भी नमाज पढ़ूंगा। जब उसने नमाज पढ़ने के बाद दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लोगों ने उसको घेर लिया, कहा कि आप कहाँ से हैं, आपने कैसे ये शुरू किया, आपने आज़ान किससे पूछ के दी, यहाँ पे मस्जिदों को अस्तबल बना दिया, यहाँ पे मस्जिदों को लोगों ने अड्डे बना दिए, कुरान की एक एक सत्र पे पाबंदी है। फरमाया एक बच्चे ने कहा चचा जी आप हमारे साथ चलो, उसको अपने घर ले गया, कहा कि मुझे कुरान सुनाओ। जब उसने कुरान की एक सतर दिखाई, कहा कि मेरे पास छोटा सा कुरान था। फिर उस कुरान को जब मैंने खोला, मैंने इस सतर पर हाथ रखा, ये सतर पढ़ो, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। बच्चे ने देखा, उसको पता नहीं ये कौन सी किताब है, लेकिन जब उसको कहा फला सूरत पढ़ो, बच्चे ने फर सूरत पढ़ी, बच्चे ने फर सिपारा पढ़ा। उस बच्चे को देखकर वो मौलवी साहब, वो इमाम साहब कहने लगे मैं हैरान हो गया कि जब कुरान दिखाता हूँ इसको पता नहीं चलता, जब मैं कहता हूँ कि फला सूरत पढ़ो ये बच्चा फर शुरू कर देता है। रब्बे कायनात ने कुरान की हक्कानियत को इस तरह वाज़े किया कि जिस शहर के अंदर, रूस के शहर मास्को के अंदर कुरान की एक सतर दिखाने पर उसको जुर्माना लगता है, उसको पाबंदे सलासल किया जाता है। रब्बे कायनात ने छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर कुरान को हिफ्ज कर दिया। मैंने कहा बच्चा मुझे बता आपने कुरान कैसे हिफ्ज किया, आपको किसने पढ़ाया, ये कुरान आपको किसने सिखाया? बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे वालिद मुहतरम से पूछिए। उसके वालिद मुहतरम से पूछा आपने बच्चे को किस मदरसे में दाखिल करवाया? यहाँ पे तो मस्जिदों को अस्तबल बना दिया, मदारिस को यहाँ पे अड्डा बना दिया, मस्जिदों में घोड़े बांधे हुए हैं, आपने कौन सी जगह कुरान पढ़ाया? कहा यहाँ पे रूस के अंदर कुरान पे पाबंदी लग गई, हमें कुरान देखने और दिखाने पे पाबंदी है, हमें कुरान पढ़ने और पढ़ाने पे पाबंदी है। किसी जगह पे दर्जी बैठा है, किसी जगह पे कोई और इंजीनियर, किसी और जगह पे कोई किसान बैठा है, हम उस बच्चे को ले जाते हैं, उसके बाद अलिफ लाम से लेकर वन्नास तक कुरान हिफ्ज करता है।
رب کائنات نے قرآن کی حقانیت کو اس طرح واضح کیا. آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو قرآن کے حافظ بنے ہوئے ہیں. یہ کائنات کے رب نے جس کلام کو خود پڑھا، اس کلام کو جبرائیل نے پڑھا، پھر اس کلام کو پیارے پیغمبر میرے اور آپ کے آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر مکہ اور مدینہ کے تاجدار نے پڑھا. پیارے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ کرام نے آج ہم تک یہ قرآن پہنچایا. یہ قرآن کی حقانیت ہے. مولانا صاحب کہہ رہے تھے تورات و زبور اور انجیل دیگر انبیاء علیہ السلام کے صحائف کو دیکھیں، تختیوں کو دیکھیں، آج ان کی شکل موجود نہیں. قرآن اصلی حالت میں موجود ہے، اصلی شکل میں موجود ہے. زیر زبر اور شد مد کا فرق نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، یہ حفاظ بچے اپنے آپ کو اپنے گھر چھوڑ کے، والدین کو چھوڑ کے استاد کے سامنے پیش ہوتے ہیں. ساری راحتیں، ساری آسانیاں، ساری راحتیں چھوڑ کے یہ قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں. رب کائنات نے ان چھوٹے بچوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا. پھر حدیث پاک میں فرمایا القرآن حجت لک او علیک، فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن تیرے خلاف حجت ہوگا یا تیری سفارش کرے گا. فرمایا کہ جب قرآن پڑھو گے، قرآن سیکھو گے، قرآن پھیلاؤ گے، یہ تمہاری سفارش کرے گا، تمہیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. اگر تم قرآن کے خلاف بات کرو گی، قرآن کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرو گے، قرآن کو چھوڑ دو گے، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، یہ تیرے خلاف حجت ہوگا. قیامت کے دن کہے گا یہی لوگ تھے جنہوں نے مجھ کو چھوڑ دیا، یہی لوگ تھے جو میرے خلاف باتیں کرتے تھے، یہی لوگ تھے جب مولوی صاحب ٹوپی پہن کے سر پہ گلی سے نکلتے تھے مولوی اور ملا کی رٹ لگاتے تھے. قرآن کہے گا جب یہی لوگ تھے میں اس وقت لاوارث ہو چکا تھا. 14ویں صدی کے اندر جب میں ان لوگوں کو دیکھتا تھا، جب چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے، لوگ ان کو مولویوں کا تانا دیتے تھے، یہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ اور طرف ہوں گے. یہ قرآن کی حقانیت ہے. پھر علماء کرام جانتے ہیں، فرمایا کہ سورۃ یاسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے، سورۃ رحمان قرآن کی دلہن ہے. فرمایا کہ جس کا دل دماغ ہوتا ہے، جس کی زبان ہوتی ہے، جس کا چہرہ ہوتا ہے، وہ شکوہ کنہ ہوتا ہے. فرمایا کہ جب دل کہہ دیا قرآن کو، سورۃ یاسین کو دل کہہ دیا قرآن کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ قرآن شکوہ کرے گا، یہ شکایت کرے گا کہ کس نے ہمیں پڑھا تھا، کس نے ہمیں چھوڑ دیا تھا. ہم سب جو ہے نا اپنے بچوں کو اور خود اس قرآن سے یاری لگائیں، اپنے بچوں کو پیش کریں. آپ نے سکول اور کالج کی اور دیگر دنیا کی تہذیب و تمدن دیکھی ہے، سکول اور کالج کا ڈسپلن دیکھا ہے. اساتذہ بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں. جب بچہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے بعد جب قاری صاحب چھٹی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، یہ لائن بیٹھی رہے، یہ چلے جائیں، چھوٹے بچے چلے جائیں، بڑے بیٹھے رہیں. یہ تپائیاں اٹھائیں گے، یہ سپارے اٹھائیں گے. مجھے بتاؤ جو استاد کے چھوٹے سے اشارے پر بیٹھ جاتا ہے، دوسرا چھوٹے سے اشارے پر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ تہذیب و تمدن پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کے صدقہ ہمیں ملی ہے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہے. یہ کلاس کا ڈسپلن بھی ہمیں صحابہ کرام نے حضور کے صدقہ دیا ہے. پھر سکول اور کالج کی آپ تہذیب و تمدن کے دیکھیں، جس کے اندر آج انڈیا کے اندر جب ایک بچی نے نعرہ تکبیر لگایا، پوری دنیا اس کو سلام پیش کر رہی ہے. کیا آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سکول اور کالج میں کیا نظام ہے؟ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، قرآن سے وابستگی کروائیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قیامت کے دن بھی اور قبر کے اندر بھی ان قرآن والوں کے ساتھ جمع کرے، اور میدان محشر میں بھی ہمیں قیامت کے دن بھی قرآن والوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.